اور یہی وہ خطرناک لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر معصوم اور نادان بچیاں، جنہیں نہ دنیا کی سمجھ ہوتی ہے نہ انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، کسی ایسے شخص پر بھروسہ کر بیٹھتی ہیں جو صرف وعدے کرتا ہے، صرف خواب بیچتا ہے، لیکن نبھاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بچی کم عمری میں ہی اس شخص سے شادی کر لیتی ہے، صرف اس امید پر کہ شوہر اسے پڑھنے دے گا، آگے بڑھنے دے گا، مگر زیادہ تر کہانیاں یہاں سے بدصورت رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری چاہنے والی سادہ دل ویورز، سادہ دل خواتین، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چینل صرف ویڈیوز کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس کا چینل ہے، ایک رابطہ ہے اپنی بہنوں کے ساتھ۔ اور میری سادہ سی باتوں میں اگر آپ کو ذرا سا بھی سکون ملے نا، تو سمجھے میرا دن تو بن گیا۔ اچھا، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ ہماری پیاری سی سب سے بڑی بیٹی ڈاکٹر سارہ ہے، اور یہ جا رہی ہے ویکینڈ پر اپنے ان لاز، بلکہ اپنے گھر۔ اور یہ چھوٹا سا لنچ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ارہا کے لیے لنچ تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ گھر سے بھی کھا پی کر جاتی ہے اور راستے میں بھی کھاتی پیتی ہوئی جاتی ہے۔ اور رات کو ارہا کے لیے زمل نے کوکیز تیار کی تھی اس کے کہنے پر، اور یہ سارا ارہا کا لنچ تیار ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں ارہا اور ایزل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوش نظر آ رہی ہیں اپنے بابا کے گھر جانے کے لیے۔ اور ارہا تو مسلسل یہی کہہ رہی ہے کہ بابا گھر جانا ہے، بابا گھر جانا ہے۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی رونق ختم کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر کی رونق ارہا اور ایزل کی معصوم شرارتوں کی وجہ سے ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، میری ایک ویورز نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ارہا آپ کی کیا لگتی ہے، تو اب میں آپ کو ساری کہانی سناتی ہوں۔ آج سے 6-7 سال پہلے جب سارہ نے ہمیں کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، تو ہم نے سارہ کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ اس کو فیور کی اور اس کا یہ خواب پورا ہونے دیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن گئی، ڈاکٹر بننے کے بعد اس کی ہاؤس جاب کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ایک اچھا خاندان دیکھ کر ہم نے وہاں پر اس کی شادی کر دی، اور شادی کے بعد اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے اپلائی کیا۔ وہ مزید آگے اسپیشل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی تھی، تو اس کی اسپیشلائزیشن کے لیے یہاں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں اب وہ اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کر رہی ہے۔ اور ہم لوگ پنڈی میں رہتے ہیں اور سارہ کا سسرال جہلم میں ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے، بیچ میں جو سفر ہے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو ٹیمپرری طور پر سارہ ہمارے پاس رہ رہی ہے جب تک اس کی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی فوجی فاؤنڈیشن کی، تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر اس کی چھوٹی چھوٹی 2 بچی ہیں، ان کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ وہ ڈیلی اس کا جہلم سے آنا جانا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ 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 میں جتنی تعریف کروں کم ہے۔ سارہ کے ہسبینڈ اور سارہ کے سسرال والوں کی بھی مکمل سپورٹ شامل ہے، اور ہماری بھی مکمل سپورٹ شامل ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکے۔ یہاں تک کہ سارہ کی شادی کے 3 سال گزر چکے ہیں، اور 3 سال کی ٹریننگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب لاسٹ ایئر رہ گیا ہے، لاسٹ ایئر کی ٹریننگ رہ گئی ہے۔ جب لاسٹ ایئر اس کی یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ٹریننگ، اس کے بعد یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئیں اپنے گھر کی باتیں۔ اب میں آتی ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں نا، تو ان کے دل میں بھی بہت سارے خواب پلتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، کوئی وکیل بننا چاہتی ہے، کوئی ٹیچر بننا چاہتی ہے، تو کوئی فنکار۔ وہ چاہتی ہے کہ عزت کے ساتھ اپنا مقام خود بنائیں، خود کمائیں، خود جئیں۔ لیکن پتہ ہے اکثر گھروں میں جب بیٹی اپنے خواب بیان کرتی ہے، تو ماں باپ کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ہماری بیٹی یہ پیشہ اختیار نہیں کرے گی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا سوچے گا۔ اور ایسے سوال جو ہے نا بچیوں کے جذبے کو کچل دیتے ہیں، اور وہ اپنے خواب یا تو دفنا دیتی ہیں، یا پھر ان کی لائف میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو اسے اس کا خواب واپس دے دے۔ اور یہی وہ خطرناک لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر بچیاں، جنہیں نہ دنیا کی سمجھ ہوتی ہے نہ انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، کسی ایسے شخص پر بھروسہ کر بیٹھتی ہیں جو صرف وعدے کرتا ہے، جو صرف خواب بیچتا ہے، لیکن نبھاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بچی کم عمری میں، نادانی میں کسی ایسے شخص سے شادی کر لیتی ہے، صرف اس امید پر کہ شوہر اسے آگے پڑھنے دے گا، آگے بڑھنے دے گا، مگر زیادہ تر کہانیاں یہاں سے بدصورت رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ شادی یا تو ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر مجبوری کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ بیٹی بھی ٹوٹ جاتی ہے، معاشرہ اسے الزام دیتا ہے، اور باپ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا۔
تو چلے میری بہنوں اب آ جاتے ہیں اس کردار کی طرف جس کی خاطر میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، اور وہ سچا کردار ہے علیزے کا۔ علیزہ جو نا ایک چھوٹے سے شہر کی بہت ہی ذہین اور بہت کانفیڈنٹ بچی تھی، ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی، آواز بھی اس کی بڑی خوبصورت تھی، اور اچھا اس کے دل میں بھی ایک خواب اور ایک خواہش تھا، اور وہ خواب تھا ٹی وی نیوز اینکر بننے کا۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی آواز سنیں، اس کی بات کو اہمیت دیں۔ وہ دن رات محنت کرتی، یہاں تک کہ نا آئینے کے سامنے خبریں پڑھنے کی گھنٹوں پریکٹس کرتی، اور دل میں بس ایک ہی امید جگائے رکھتی تھی کہ ایک دن تو مجھے ضرور موقع ملے گا میرے خواب پورے کرنے کا۔ لیکن اس کے پیرنٹس جب ان کو پتہ چلا خبریں پڑھنا یہ کام ہماری بیٹی کرے گی، نہیں نہیں بھائی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ علیزے نے بہت سمجھایا، بہت روئی، لیکن اس کے ابو نے سختی سے منع کر دیا کہ تم صرف BA کرو پھر تمہاری شادی کر دوں گا۔ اور اسی تعلیم کے دوران اس کی زندگی میں ایک لڑکا آیا، حمزہ۔ حمزہ نے کہا کہ میں تمہیں تمہارا خواب پورا کرنے دوں گا، شادی کے بعد تم جہاں چاہو گی جا سکتی ہو، جس فیلڈ میں جانا چاہو جا سکتی ہو، تمہاری میں ایجوکیشن کمپلیٹ کروں گا۔ علیزے نے جلدی میں فیصلہ کر لیا۔ ابو کی سختی، ماں کی خاموشی اور خواب کی تڑپ نے اسے حمزہ کا ہاتھ تھامنے پر مجبور کر دیا۔ اور شادی کے بعد جسٹ 1 مہینہ گزرا اور سب وعدے بدل گئے۔ حمزہ نے کہا اب یہ خواب وغیرہ سب بھول جاؤ، اب صرف تم میرے لیے جیو، میرے گھر والوں کے لیے جیو، اور صرف میرے کہنے پر چلو۔ اور مار پیٹ، گالم گلوچ یہ الگ چلتی تھی۔ علیزے تو جیسے ایک جیل میں قید ہو کر رہ گئی تھی، نہ خبریں، نہ قلم، نہ آواز، صرف چپ تھی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خود سے ایک سوال کیا، کیا میں واقعی زندہ ہوں یا صرف سانس لے رہی ہوں؟ لیکن اس نے ایک مضبوط قدم اٹھایا اور واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ آخر ماں باپ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی نا، اس بار ماں نے اسے گلے سے لگا لیا، اور باپ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا خواب دیکھنے کی ہمت تم نے کی تھی، لیکن مان دینے کی ہمت اب میں کروں گا، اور تمہارے خوابوں کو میں پروان چڑھاؤں گا۔ اور علیزہ نے دوبارہ اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ اس کی آواز اب ٹی وی پر آتی ہے، اور باپ ہر رات سب کو فخر سے کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، میری علیزے۔ اور یہ کہانی بھی میں علیزے کی پرمیشن سے ہی آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی کہانی میری آواز بنے، اور اسی کی خواہش تھی کہ سارے والدین اپنی بچیوں کو ان کے خواب پورے کرنے دیں، کیونکہ جو اذیت اور جو مشکل نادانی میں ایک لڑکے سے شادی کرنے کے بعد اس نے برداشت کی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور برداشت کرے۔ چلیں جی، آج کی ملاقات بس اتنی سی تھی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کل بھی ہوں گی، پرسوں بھی، اور ہمیشہ ہوں گی۔ اللہ حافظ۔